سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور بہت اہم سوال ہے کہ اس دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے منایا، کیسے سیلیبریٹ کیا۔ آپ کے سامنے آپشن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو باقاعدہ منا سکتے تھے اور باقاعدہ سیلیبریٹ کر سکتے تھے۔ ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے، ابو بکر تم جو ہے موم بتیاں لے آؤ، اور عمر تم جا کے کیک وغیرہ کا انتظام کر لو، اور عثمان اور علی تم جو ہے جا کر ذرا کھانے پینے کے انتظامات کرو کیونکہ یہ میرا برتھ ڈے ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج پیر کا دن ہے اور آپ کا روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، آپ نے روزہ کیوں رکھا؟ اس سوال کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری پیدائش کا دن ہے، اس دن میں پیدا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ میں روزہ رکھ لوں۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ میلاد اگر آپ کو منانا ہے تو روزہ رکھ کر بنا لیجئے، اس کی گنجائش ہے، لیکن آپ روزہ کہاں، آپ تو بریانیوں کے چکر میں ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بریانی کا معاملہ کہاں زیادہ سیٹ ہو رہا ہے، کہاں مرغے کی ہے اور کہاں بکرے کی ہے، کہاں بھینس کی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم بریانی کے چکر میں، اگر آپ کو عید میلاد النبی منانا ہے، یعنی عید میلاد النبی کی خوشی منانی ہے، تو آپ کو پھر ایک کام کرنا چاہیے، اور وہ کام یہ ہے کہ آپ اس دن روزہ رکھ لیں۔ لیکن وہ آپ سے رکھا نہیں جا سکتا کیونکہ ہم سب پیٹ کے پجاری ہیں، جب تک پیٹ کی پوجا نہیں چلے گی تب تک ہمارا کام کیسے بن سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پر تھوڑا سا اور غور کرنے کی بات ہے کہ تاریخ میں یہ واقعہ بھی ہم کو ملتا ہے کہ اربل کا ایک سلطان تھا، مظفر الدین اس کا نام تھا، اس کے دور میں ایک مولوی تھا، اس کا نام عمر تھا۔ اس نے یہ باقاعدہ اس کو جائز قرار دیا اور اس طرح کے پروگرام کرنے کی اجازت دی، اور یہ اس کے اندر یہ تحریک کہاں سے پیدا ہوئی، اس کے اندر یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منائے یا اس کو سیلیبریٹ کرے، اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے پاس جو عیسائی رہتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک زندگی کو سامنے رکھتے ہیں، اور وہ باقاعدہ عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، 25 تاریخ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ جب عیسائیوں سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں اور یہ سیلیبریشن کیوں ہیں، تو انہوں نے دو باتیں کہیں۔ انہوں نے پہلی بات یہ کہی کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں، یہ سیلیبریشن اس لیے ہے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ جانیں، اور دوسرا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ دنیا تک پہنچیں، لوگ ان تعلیمات کو پہچانیں، لوگ ان تعلیمات کو سمجھیں، اور اس طرح سے ان دونوں کاموں کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ عیسائیت کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے بھی سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اگر ہم اس طرح سے سیلیبریٹ کریں گے، ہم اس کا برتھ ڈے منائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت لوگوں کے سامنے آئے گی، اور نمبر 2 دوسری بڑی بات یہ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں کے سامنے آئیں گی اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن چونکہ یہ طریقہ ایک وہ طریقہ تھا جس سے انسان دین و شریعت سے باہر جا رہا تھا، تو یہ طریقہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ اب جب آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، ایک بات نقطے کے طور پہ یاد رکھیے گا، آپ عوام کو کوئی چیز اگر سمجھائیں اور کوئی چیز دیں تو عوام ہمیشہ اس چیز کا ہمیشہ مس یوز کرتی ہے، وہ دائرے کو اور شریعت کی بنائی ہوئی حدود کو قائم نہیں رکھ پاتی ہے۔ اسی لیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خود اپنے اندر بجا طور پر جائز ہوتی ہیں، لیکن علماء ان کو ذکر نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کو ذکر کر دیا جائے گا تو اس جائز کام میں بھی عوام ناجائز چیزوں کی ملاوٹ شروع کر دے گی۔ جیسے نارملی ہاتھ کا چومنا جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن علماء اس سے اس لیے منع کرتے ہیں کہ آج ہاتھ چوم رہا ہے، کل کسی اور چیز کو چومنے لگے گا اور پھر انسان پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، یہ بھی غور کرنے کی بات ہے اور اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اس جو تہوار کو منانا شروع کر رہے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں عید میلاد النبی۔ عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی، اور عیدیں اسلام میں، دین میں اور شریعت میں 2 ہی ہیں، ایک بقرعید ہے اور ایک جو ہے ہماری عید الفطر ہے۔ یہ 2 عیدیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، ان میں یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیسری عید ہے تو پھر دونوں عیدوں میں نماز ہے، تو پھر یہ بتائیے کہ اس عید میں نماز کتنے بجے ہوگی، کون کون سے علاقے میں نماز کے ٹائم کیا رکھے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا فالٹ یہ ہوتا ہے، بہت ہی بڑا فالٹ یہ ہوتا ہے ہمارے رضاخانی بھائیوں کی طرف سے، بریلوی مکتب فکر کے لوگوں کی طرف سے، کہ وہ خود تو یہ کام غلط کرتے ہی کرتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو یہ خوشی نہ منائے تو وہ گویا کہ شیطان ہے،
شیطان کے علاوہ سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو ذرا ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ نے خوشی نہ منانے والوں کو شیطان بنا دیا۔ بدعت کی یہی تعریف بیان کی گئی ہے کہ جس کا وجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شروع کے جو ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہم ان کے دور میں اس کا وجود نہ ہو، بعد میں اس کا وجود ہو اور ساتھ میں اس کے ساتھ شرطیں لگائی جائیں، اور جو اس کو کرے اس کو اچھا سمجھا جائے اور جو نہ کرے اس کو برا سمجھا جائے۔ یہ آپ سوچ لیے کہ جو نہیں منا رہے ہیں ان کو آپ شیطان کہہ رہے ہیں، یا ان کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں، یا آپ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عاشق رسول نہیں ہیں، ہم ہی عاشق رسول ہیں۔ یہ آپ کس حد تک پہنچ گئے ہیں؟ اچھا، اب تھوڑا سا غور کرنے کی بات یہ ہے، یہ اپنے عوام کو یہ سمجھاتے ہیں، یہ جو ہمارے بریلوی مکتب فکر کے علماء ہیں ان سے میں بڑی درخواست کروں گا ذرا اپنی باتوں پر غور کریں۔ آپ اپنی عوام کو کیا سمجھاتے ہیں؟ آپ اپنی عوام کو کیا پیغام و میسیج دیتے ہیں؟ آپ اپنی عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ دھوکہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جب کہا جاتا ہے کہ دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ یا اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، بدعت ہے، تو آپ اپنی عوام کو سمجھانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بدعت نہیں ہے۔ اگر بدعت ہے تو موبائل بھی بدعت ہے، ٹرین بھی بدعت ہے، جہاز بھی بدعت ہے، کولر بھی بدعت ہے، اے سی بھی بدعت ہے، ان کو کیوں جو ہے تم استعمال کرتے ہو؟ جبکہ یہ جہاز، یہ کولر، یہ اے سی، یہ موبائل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھا۔ اس طرح کر کے گمراہ کرتے ہیں، اور عوام یہ کہتی ہے واہ واہ کیا زبردست دلیل دی ہے مولانا صاحب نے، اور بالکل عوام ہل جاتی ہے۔ لیکن یہ سراسر جھوٹ ہے اور سراسر غلط بات آپ عوام کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے بارے میں جو بات فرمائی تھی وہ یہ فرمائی تھی، من احدث فی امرنا ھذا، جو ہمارے دین کے معاملے میں کوئی نئی بات ایجاد کرے، دین کے بارے میں کوئی نئی بات کرے۔ بلکہ دوسری روایت ہم کو ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امر دیننا، جو دین کے معاملے میں کوئی نئی بات ایجاد کرے۔ آپ ذرا عقل لگائیے، ذہن و دماغ کے گھوڑے دوڑائیے، اگر ذہن و دماغ آپ کے پاس موجود ہو۔ میں عوام سے کہہ رہا ہوں کہ کیا موبائل کا استعمال دین سمجھ کے ہوتا ہے؟ کیا انسان گھر میں اے سی دین سمجھ کر لگاتا ہے؟ کیا گھر میں پنکھے اور کولر دین سمجھ کے لگائے جاتے ہیں؟ کیا آسمان میں جو جہاز میں اڑا جاتا ہے وہ دین سمجھ کر اڑا جاتا ہے؟ یا ٹرین میں جو بیٹھا جاتا ہے وہ دین سمجھ کر بیٹھا جاتا ہے؟ یہ سارے کے سارے دین کے لیے ذریعہ تو بن سکتے ہیں، لیکن یہ دین نہیں ہیں۔ یہ خدا را اپنی عوام کو اس میں گمراہ نہ کریں، اور جو آپ کرتے ہیں اس کو آپ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اور عبادت کے لیے دلیل ہونی چاہیے، اور دلیل آپ کے پاس ہے نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ایک اور اگلا فنڈا لاتے ہیں، اگلی بات لاتے ہیں۔ وہ کیا بات ہوتی ہے؟ اس کو توجہ سے سنیے گا۔ کیا کہیں گے کہ سیرت کانفرنس جو آپ کرتے ہیں وہ بھی تو بدعت ہے، پھر کہیں گے فلانا جلسہ جو آپ کرتے ہیں وہ بھی تو غلط ہے۔ یہ بھی کنفیوژن ہے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے، سیرت کانفرنس، یہ جلسہ جو ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کو سمجھیے۔ اس کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ وہ جلسہ مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا قرب اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مقصود ہوتی ہے۔ تو آپ اس کی تاریخ بدل سکتے ہیں، آپ اس کا انداز بدل سکتے ہیں، کبھی آپ میدان میں کر لیں، کبھی آپ گھر پہ کر لیں، کبھی آپ جو ہے مسجد کے اندر کر سکتے ہیں، اور جو آپ کر رہے ہیں آپ اسے دین سمجھ کر پرٹیکولر خاص ایک تاریخ کے اندر کر رہے ہیں، اور اس تاریخ میں اس طرح سے کرنا ظاہر سی بات ہے، اور اتنی خرافات کے ساتھ کرنا یہ آٹومیٹکلی اپنے آپ بدعت بن جاتا ہے۔ ایک بات اور اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کے اندر، خاص کر عبادات میں اور اعتقاد کے اندر، عقیدے کے اندر کسی بھی طرح کے اضافے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں دین سمجھ کر کر رہے ہیں، اور یہ دین میں اضافے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اس بات کو آج نہیں سمجھا تو آپ چلے جائیں پاکستان اور ان علاقوں کے اندر چلے جائیں جہاں ایسے علماء نے اجازت دی ہے اس طرح کے جلوسوں کی، وہاں پر عوام ان کے ہاتھ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بنانے تک کی بات آ گئی ہے، طرح طرح کے الٹے سیدھے گویا کہ رسم و رواج کے اندر یہ آپ کا پورا جلوس، جس کو آپ جلوس محمدی کہتے ہیں، یہ گویا کہ گرفتار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنے شہر میں بھی دیکھا، پاؤڈر لگا کے، لپسٹک لگا کے اور اچھے اچھے کپڑے پہن کے اور میک اپ کرا کے یہاں کے علماء گھوڑوں پر اور اونٹ پر اور ان سب تمام چیزوں پر بیٹھ رہے ہیں۔ کیا اللہ اور اس کے رسول کا ڈر، اللہ کا خوف دلوں سے نکل گیا جو اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں؟ اچھا، پھر اس کے بعد ذرا سا
تھوڑا سا اور ذہن پہ زور دیجیے. ایک بات جو اس سلسلے میں جب آگے بڑھتا ہے آدمی پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے, عوام کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک واقعہ ہے, یہ پڑوس کے ملک کا ہی ہے کہ ایک جگہ جلسہ ہو رہا ہے اور جلسے کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑی شاندار سی کرسی لگا دی گئی ہے اور وہ کرسی 1 سال خالی رہی, 2 سال خالی رہی. تو جو جلسہ کرانے والے تھے ان سے کسی صحیح عقیدے والے نے پوچھا کہ یہ جو آپ نے بڑی کرسی لگائی تھی, یہ کرسی آخر کس لیے لگائی تھی, یہ کرسی آخر کیوں تھی؟ تو وہ کہنے لگے اصل میں یہ اس کرسی کی ایک خاص وجہ تھی. تو اس صحیح عقیدے والے نے پوچھا کہ اچھا ایک بات بتاؤ, کیا تمہارے کوئی پیر صاحب, تمہارے کوئی مرشد, تمہارے کوئی بڑے وہ آنے والے تھے جو نہیں آئے؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ کرسی اصل میں حضور کے لیے لگائی گئی تھی اور حضور کو آنا تھا اور حضور تشریف لائے تھے, وہ ہم کو نظر نہیں آئے. جب اس طرح کی آپ حفوات اور بکواس باتیں کریں گے تو سامنے والوں پر دین کا کیا اثر پڑے گا اور وہ دین کو کیا سمجھیں گے اور ان کا دین کے تعلق سے کیا ایک پرسپیکٹو بنے گا؟ ذرا سوچئے, ذرا غور کریے. آپ نے دین کو تماشا اور کھیل بنا دیا. پھر اس عید میلاد النبی کے اندر 2 باتیں اور ہیں. ایک بات میں پہلے بتا رہا ہوں, وہ بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو کیپٹلزم کا ایک پہلو ہے وہ بھی آ گیا ہے. آپ اس کے اندر جھنڈوں کا استعمال کرتے ہیں, ڈیک ڈبوں کا استعمال کرتے ہیں, ہار پھولوں کا استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح لائٹ اور نہ جانے کتنی چیزیں اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں. مجھے بتائیے جھنڈیاں کون بنا رہا ہے؟ مجھے بتائیے بڑے جھنڈے کون بنا رہا ہے؟ مجھے بتائیے یہ ڈیک ڈبے کس کے ہیں؟ مجھے بتائیے یہ باجے اور تاشے اور یہ گانے کے آلات جو ناچ کر آپ نعتوں کو جو گانوں کے طرز پہ پڑھتے ہیں, یہ ساری چیزیں کس کے ہیں؟ یہ سارا کا سارا کیپٹلسٹک سسٹم ہوتا ہے. اس کے اندر آپ ان تمام چیزوں کو خریدتے ہیں اور اس کا نفع کسی دوسرے کو ہوتا ہے اور کوئی دوسرا اس کا نفع اٹھاتا ہے. ذرا سوچئے, کر رہے ہیں آپ دین کے نام پر اور فائدہ کسی اور کو ہو رہا ہے. اور اس سلسلے کی آخری بات, یہ بہت اہم ہے. ہمارے یہاں کچھ سیکولرز ہوتے ہیں, لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق خالص سیاست سے ہوتا ہے, اور سیاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنی یا تو سیاسی روٹی چمکانی ہوتی ہے یا ان کو دوسروں کے سامنے اچھا بننے کا ایک شوق ہوتا ہے. یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا مرض پیدا ہو گیا ہے کہ ہم سب کے سامنے اچھے بنے رہیں, ہم سب کے سامنے بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ بنے رہیں اور سب ہمارے بارے میں یہ تاثر قائم کریں کہ یہ بہت ہی اچھا آدمی ہے. یا پھر وہ سیاسی لوگ جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک سے ووٹ لینے ہیں, ہر ایک کی سمپیتھی لینی ہے, ہر ایک کی خوشی لینی ہے, ہر ایک کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے. ایسے لوگ ایک دلیل اور دیتے ہیں, اور وہ کیا دیتے ہیں کہ اس طرح کے جلوسوں کا نکلنا بہت ضروری ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ حضرت یہ جو جلوس آپ نکالنے کی بات کر رہے ہیں, اس طرح کے جلوسوں کا نکلنا کیوں ضروری ہے, تو ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اس جلوس کے نکلنے سے مسلمان ایک تعداد میں جمع ہوں گے, اور بڑی تعداد میں مسلمان جب جائیں گے تو اس کا رعب پڑے گا لوگوں پر اور لوگ اس سے ڈریں گے اور گھبرا جائیں گے. میرے بھائی, اگر آپ یہ سوچتے ہیں اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے نکلنے سے رعب پڑے گا, تو پہلے نمبر پہ تو آپ یا تو بریلی چلے جائیے اور اپنا دماغ کا علاج کرائیے, یا پاس میں آگرہ ہے, آگرہ چلے جائیے اور اپنے دماغ شریف کا علاج کرا لیے. اس طرح کی حرکتوں سے باطل پر کبھی رعب نہیں پڑتا ہے, اور اس طرح کی چیزوں سے باطل کبھی گھبراتا نہیں ہے, بلکہ باطل موٹیویٹ ہوتا ہے اور وہ اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ جمع ہو گئے, تمہیں ان سے زیادہ بڑی تعداد میں جمع ہونے کی ضرورت ہے. اسلام ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے وہ اپنا کوئی رعب یا اپنا کوئی بہت بڑا دبدبہ لوگوں کے اوپر قائم کرے. یہ بالکل بے سر و پا بات ہے. اور یاد رکھیے, خلاف شرع کام کر کے, دین و شریعت کے خلاف کام کر کے اگر آپ کسی کو رعب میں لینا چاہتے ہیں یا کسی پر رعب ڈالنا چاہتے ہیں, یاد رکھیے یہ انتہائی بیہودہ حرکت ہے اور انتہائی گری ہوئی حرکت ہے. ہماری بنیاد اور ہماری بیس ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کام میں اللہ راضی ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے یا نہیں. اگر وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہے تو وہ کام صحیح ہے. اب اس صحیح کام کے کرنے پر پوری دنیا ہم سے ناراض ہو جائے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. اور اگر کسی کام کے کرنے پر پوری دنیا ہم سے راضی ہو رہی ہے لیکن وہ کام اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق نہیں ہے, تو یاد رکھیے پھر اس کام سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور وہ کام ہمارے لیے سر تاپا نقصان دہ ہے, اور اس کام سے ہمیں نقصان ہی ہوگا اور نقصان کے علاوہ کوئی دوسرا فائدہ اس کام سے نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے اور اپنے افکار اور خیالات کو بدلنے کی ضرورت ہے.